اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی بڑی مزیدار ہے۔ ایک سیٹھ صاحب، بہت اچھا ان کا کاروبار تھا، اور اپنے شہر میں بھی، اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی، لیکن وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ کچھ بہتر سے بہتر کاروبار ہو جائے۔ تو وہ ایک روز اپنے ایک دوست کے ساتھ، منشی جی کے ساتھ گھوم رہے تھے مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بوتل میں رکھا ہوا ہے جن، وہ بیچ رہا ہے۔ بوتل کے اندر قید ہے وہ جن، اور وہ بیچ رہا ہے۔ سیٹھ صاحب نے پوچھا اس سے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ جن ہے، یہ آپ کے سارے کام منٹوں سیکنڈوں میں کر دے گا۔ کہنے وہ تو بڑے خوش ہوئے سیٹھ صاحب کہ ہم نے اتنے آپریٹر، اتنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اتنے کلرک رکھے ہوئے ہیں، اتنے کام کرنے والے رکھے ہوئے ہیں، اتنے کیشیئر رکھے ہوئے ہیں، تو اس سے کروا لیا کریں گے، بچت ہو جائے گی۔ وہ لالچی آدمی تھے اس طرح کے، وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا کی دولت ہم کما لیں۔ تو وہ کہنے لگے اس سے کہ یہ کیا کیا کام کرے؟ کہ جو آپ کہیں گے وہ کرے گا، اور منٹوں میں کرے گا۔ تو سیٹھ صاحب نے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ تو کہیں گے 5 لاکھ کا ہے۔ انہوں نے منشی جی سے کہا بھائی اس کو 5 لاکھ دے دو۔ تو جب پیمنٹ ہو گئی، انہوں نے بوتل اس کو پکڑا دی بھائی سیٹھ صاحب کو۔ تو اس نے کہا، جو بیچ رہا تھا، اس نے کہا سیٹھ صاحب ایک بات سن لیجیے، جس دن آپ نے اس کو کام نہ بتایا، اسی دن یہ آپ کو کھا جائے گا۔ کہنے میرے پاس تو بہت کام ہے، میں کام دیتا رہوں گا۔ وہ لے آئے، انہوں نے بوتل کھولی اور بوتل کے باہر جن نکل کے، جی حضور حکم کریں کیا کرنا ہے؟ کہنے یہ ساری کوٹھی صاف کر دو، یہ پودے صحیح کر دو۔ انہوں نے سارے کر دیے۔ پھر آ گیا، ہاں جی کیا کرنا ہے؟ کہیں یہ جو ہے نا وائرنگ، یہ ساری بجلی کی وائرنگ صحیح کروا دو، اسے کر دو۔ انہوں نے ساری وائرنگ صحیح کر دی۔ انہوں نے کہا یہ ساری جو ہے نا نلکے کی وائرنگ، یہ بھی دوبارہ کرو، یہ بھی وہ سب ہو گیا۔ انہوں نے کہا فلاں یہ کام اکاؤنٹ کا یہ کر دو۔ انہوں نے کہا یہ لوگ فکر کوئی کام نہیں۔ سیٹھ صاحب بڑے خوش ہوئے، کام بتاتے رہے، وہ کرتا رہا۔ دوسرے شہروں میں بھی جو کام تھے وہ بھی کر دیے اس نے۔ ان کو نہ کرایہ لگا جانے کا، نہ آنے کا، ایئر لائن کا ٹکٹ ہی بچ گئے۔ تو سیٹھ صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے یہ تو کام بن گیا۔ اب سیٹھ صاحب اسے کام دیتے دیتے تھک گئے، تو کام ہی نہیں تھا۔ اچھا دیں گے کام، اچھا دیں گے۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب اگر آپ نے مجھے کام نہ دیا تو میں آپ کو کھا جاؤں گا، یہ میرے مالک نے آپ سے طے کیا ہوا ہے۔ سیٹھ صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا کروں۔ خیر تھوڑا بہت اس کو کام دے دیا کہ لوگ وہ سامنے ہمارا کھیت ہے اس کو صاف کرو، اس کو اناج بو، یہ کرو۔ انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں اناج بویا، وہ زرخیز ساری معاملہ ہو گیا۔ سیٹھ صاحب پریشان رہنے لگے، تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے درویش ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں حل اس کا بتا دیں گے کہ اس کا جن کا کیا کریں۔ وہ گئے درویش کے پاس، کیونکہ ضرورت مند تھے یہ لوگ، جو پیسے والے لوگ ہیں یہ مشکل سے مانتے ہیں لوگوں کو، لیکن جب پھنس جاتے ہیں نا تو یہ مان لیتے ہیں۔ یہ درویش کے پاس چلے گئے، پیر صاحب اس کے قدموں میں گر گئے جا کے۔ اس نے کہا ہاں جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی یہ مشکل پڑ گئی ہے، جن کہتا ہے کہ میں کھا جاؤں گا اگر کام نہ دیا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، دنیا کا سب سے بڑا بانس وہ منگوا لو، تو آپ کا سارا مسئلہ ہو۔ ان کے سیٹھ صاحب نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی سے کیا جن سے کہ دنیا کا سب سے بڑا بانس لے کے آؤ۔ وہ لے آیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس کو اپنے سین میں گاڑ لو۔ اس نے ان کو جن کو کہا، اس نے گاڑ دیا۔ کہنا اب اس سے کہو چڑھتا جاؤ اترتا جاؤ، چڑھتا جاؤ اترتا جاؤ، چڑھتا جاؤ اترتا جاؤ۔ وہ لگ گیا، دن رات وہ کام یہی کر رہا ہے۔ سیٹھ صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ سار یہ ہے،
مطلب یہ ہے اس کا بتانے کا کہ آپ کا جو جسم ہے، آپ کی جو روح ہے، آپ کا جو دل ہے، وہ سب یہ کام کرتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن آپ کا ایک طرف سے ایک دل چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. تو اس میں یہ ہے کہ پشو پیش میں آدمی پڑا رہتا ہے. آپ ہمیشہ اپنے دل سے کام لیں، اپنے دماغ سے کام لیں، اور لالچ نہ کریں. لالچ کریں گے تو سیٹھ صاحب کی طرح پھنس جائیں گے. اس کے اتنا ہی ہے. تو پسند آئے تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، دوستوں کو شیئر کرنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.